میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب میں ایک لقب ہے امی۔ کیا ہے؟ امی۔ اس پر اگر آپ غور و فکر کریں تو قرآن کا معجزہ آپ کو ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ امی کا مطلب یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ہے، جو عارفین نے ہم کو بتایا ہے، یہ وہ نہیں جو عمومی طور پر بدعقیدہ جماعتیں بیان کرتی ہیں کہ ان پڑھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی تو ساری کائنات کو درس و تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ امی کا مطلب یہ کہ جو کسی سے نہ پڑھے۔ ہمارے نزدیک جو امی کا معنی اور مطلب ہے وہ یہ کہ وہ کسی سے نہ پڑھے، جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت اور حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کے لیے کوئی معلم ہو اور جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہو اسے کوئی پڑھائے۔ اسی لیے اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کے احسان سے مبرہ رکھا اور پاک رکھا، اور کائنات ہست و بود میں کسی انسان کی یہ مجال نہیں جو میرے نبی کا دامن تھام کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ کو ایک لفظ سکھایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا نہیں فرمائی ہے۔ دیگر پیغمبروں کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے حوالے مل جائیں گے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، سورۃ الکہف میں تفصیلات آپ اس کے پڑھیں، وہ کیا حاصل کرنے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ حضرت خضر چونکہ روایات میں آتا ہے نبی بھی نہیں تھے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور ولی کامل تھے، لیکن علم کی ایک چاہ تھی جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ دیا جاتا ہے، جس میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا ہے، جس میں کوئی انسان کا عمل اور دخل نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مولا مجھے وہ علم لدنی چاہیے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو خضر کے پاس جا، فلاں مقام پر بیٹھے گا، فلاں مقام پر رہے گا، اس کے لیے شکل و صورت ایسی ہوگی، یہ سارے واقعات رونما ہوں گے۔ آپ سورۃ الکہف پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر جو کلیم اللہ ہوئے، جنہوں نے اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی فرمائی ہے، ان کو بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے ذریعہ بتایا، سوائے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ہمارے اور آپ کے نبی کو کسی خضر کی حاجت نہیں رہی۔ جبرائیل امین بھی قرآن لے کر آتے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے پہلے قرآن پاک لایا اور لا کر کہا اقرا، کہا پڑھیے، تو ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ حضور نے انکار کر دیا، حضور نے انکار کر دیا۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی اولین آیت جسے کہتے ہیں وہ اقرا ہے کہ نہیں، بتائیے۔ جب بسم اللہ ہمارے پاس ہوتی ہے تسمیہ خوانی، تو بچوں کو یہی آیت کریمہ پڑھا کر ان کو تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ فرشتے نے اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، کوئی اور پیغام لے کر نہیں آئے ہیں، غار حرا میں آئے ہیں، حضور پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جبرائیل کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، تو میرے آقا کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جب جبرائیل کو اچنبھا ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آیا ہوں اور قرآن کی پہلی آیت کا نزول ہو رہا ہے، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، اس کے بعد پھر جبرائیل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اے محمد ان کے نام سے پڑھیے جنہوں نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے سب کو پیدا کیا۔ تو جب اللہ کا نام شامل کیا تب میرے نبی نے آغاز فرمایا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل لے کر تو آئے تھے ایز اے پوسٹ مین جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید سدرۃ المنتہا پر رہ کر اللہ کے قرب سے لے کر آ رہے تھے، لیکن میرے نبی نے بتا دیا کہ اے جبرائیل تو لانے والا ہے صرف، لیکن تو وہ رموز، وہ راز قرآن کے نہیں جانتا جو محمد رسول اللہ جانتا۔
اور فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک کہ تو میرے رب کے نام کو شامل نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے دنیا تو یہ کہتی ہے کہ جبرائیل قرآن میرے نبی کے پاس لے کر آئے تھے، قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ میرے نبی نے جبرائیل کو یہ ثابت کر کر بتا دیا کہ جبرائیل تو مجھے پڑھانے نہیں آیا ہے، صرف پیغام دینے آیا ہے۔ جہاں میں تجھے درس دیتا ہوں کہ جب کبھی تو قرآن پاک پڑھ تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ، جب قبول کیا جائے گا۔ تو یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شان تھی دوستو، کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ بعثت کے مبارک اور مقدس دور میں ادوار میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔